ہیلو اینڈ ویلکم ٹو ذرا ہٹ کے. مبشر زیدی, زرار کھوڑو اور وسعت اللہ خان کا سلام قبول کیجیے. بہت کم ایسا ہوتا ہے پاکستان میں کہ کوئی چیز بڑھے اور اس کی پرائس فوراً واپس آ جائے, لیکن کل ہم نے یہ دیکھا کہ ڈالر اچانک 3.5 روپے اس کی قدر بڑھی روپے کے مقابلے میں, اور پھر فائنانس منسٹر نے ایک نوٹس لیا اور صبح ایک اجلاس ہوا جس کے بعد وہ قیمت کچھ حد تک واپس آ گئی, 3 روپے تک واپس آ گئی. 104.50 سے وہ ڈالر بڑھ کے 108 پہ گیا تھا, جبکہ جب واپس آیا تو 105 پر تھا. اور یہ کہا گیا کہ اس بارے میں جو ابھی پتہ لگایا جائے گا کہ یہ ہوا کیوں. اسحاق ڈار صاحب نے اس موقع پر کیا کہا, پہلے وہ سن لیجئے پھر آگے بات کرتے ہیں. سب کو یہ پتہ چل گیا ہے کہ یہ ایک انڈیویجول یا چند انڈیویجول کی مس کمیونیکیشن کی وجہ سے یہ سب کچھ ہوا ہے. اس کو پراپر انویسٹیگیٹ کیا جائے گا کہ یہ اس کی وجہ کیا ہوئی, کیوں ہوا, کیوں یہ کمیونیکیشن گیپ ہوا. اس کا بیسکلی جو مطلب یہ ہے کہ ڈار صاحب کہہ رہے ہیں ان کو خود سمجھ نہیں آئی کہ کیا ہوا ہے, لیکن اس پہ ایک انویسٹیگیشن ہوگی. فائنانس منسٹر کو سمجھ نہیں آ رہی تو یہ خطرناک بات ہے. ایک ایسی سچویشن ہے جب پاکستان میں اس وقت کسی کی قدر نہیں ہے. ڈالر کی قدر میں کم از کم جو ہے کچھ عرصے کے لیے ہی صحیح, لیکن اس سے پہلے, اور مجھے اس سے پہلے کہ آپ خرم حسین کے پاس جائیں اور ان سے کیمسٹری سمجھیں, اپریل 1977 30 سیکنڈ میں بتا دیتا ہوں, بھٹو صاحب قومی اسمبلی سے خطاب کر رہے ہیں اور وہ کہہ رہے ہیں میری حکومت کے خلاف سازش ہو رہی ہے اور ڈالر پانی کی طرح آ رہا ہے اور اس کی قیمت جو ہے وہ اس کو اتھل پتھل کیا جا رہا ہے. وہ ایک پولیٹیکل کرائسس تھا. عجیب اتفاق ہے کہ اس وقت بھی ایک پولیٹیکل کرائسس ہے اور ڈالر کے ساتھ یہ آپ نے خرم حسین, مجھے نہیں پتا اس سے کیا تعلق ہے, لیکن آپ نے خرم حسین کا ذکر کیا تو آج ان کے جو ڈان کا کالم ہے اس میں بھی یہ یہاں سے ہی کالم شروع ہوتا ہے, 77 سے نہیں لیکن موجودہ پولیٹیکل کرائسس سے, کہ مریم نواز شریف صاحبہ پیش ہوتی ہیں, ڈالر سلائیڈ ہوتا ہے, ڈالر رائز ہوتا ہے, روپی سلائیڈ ہوتی ہے. بائی دی وے میرے خیال 2008 کے بعد اٹ از دا سنگل لارجسٹ ون ڈے فال. حالانکہ میرے خیال میں اس موقع پر تو قطری دینار کو اتھل پتھل ہونا چاہیے تھا. اچھا, وہ اپنی جگہ. اس سے پہلے کہ ہم یہ اپنے مطلب پھیکی سیاسی جھکٹوں میں آ جائیں تو ہم خرم حسین صاحب سے ہی بات کرتے ہیں. آلسو فرسٹ آف آل خرم, بہت بہت مبارک, آج یہ ان کو بزنس ایڈیٹر بنا دیا ہے ڈان اخبار کا. خرم حسین کو آفیشیلی ان کی قدر میں بھی اضافہ ہو گیا, مزید سینئر ہو گئے, خرم کے ویلیو میں بھی اضافہ ہو گیا ہے. تو خرم حسین صاحب اسحاق ڈار کو کہہ رہے ہیں کہ ان کو سمجھ نہیں آ رہی. ایک دو لوگ ہیں شاید جنہوں نے یہ انجینئر کیا. پہلے وہ کہہ رہے تھے کہ وہ خود بھی حیران تھے جب انہوں نے دیکھا کہ روپی کس طرح سلائیڈ کر رہی تھی, اور ان کا پہلا شک تھا کہ یہ شاید کوئی اسپیکولیشن ہو رہی ہے, جو عموماً ہوتا ہے لیکن پھر اس پہ کچھ کنٹرول بھی آ جاتے ہیں. بیسیکلی انہوں نے قائم مقام گورنر پہ ڈالنے کی کوشش کی, جس نے بقول اسحاق ڈار ڈپٹی گورنر تک کو اعتماد میں نہیں لیا. اس میں صرف یہ ہوا تھا کہ کل رات کو جو اسٹیٹ بینک کی اسٹیٹمنٹ آئی تھی وہ کچھ فرق تھی. اسحاق ڈار صاحب کچھ اور کہہ رہے تھے, تو ہر کوئی بھانت کی بولیاں بول رہا. تھوڑا سا انالیسس خرم حسین صاحب آپ بھی کر دیں. ہاں آپ بھی کر دیں پلیز. تو سر یہ آپ ہی نہیں کرنے دے رہے ان کو. جی خرم بتائیے میرے بھائی, ہماری تو چلتا ہی رہے گا, آپ بتائیے اصل بات ہوئی کیا. جی دیکھیں, عجیب سی اب ایک سچویشن پیدا ہو گئی ہے, کیونکہ جب یہ ڈکلائن ہوئی ہے, جب یہ ڈیویلیوشن ہوئی ہے ویڈنسڈے کو, تو جیسے آپ نے بھی ذکر کیا, ویڈنسڈے کی رات کو یعنی کہ کل رات ہی اسٹیٹ بینک نے آفیشیل اپنی ایک پریس ریلیز ایشو کی اور اس کو اپنی ویب سائٹ پہ باقاعدہ اپلوڈ کیا اس کو, اور اس میں انہوں نے باقاعدہ اپنی اسٹیمپ کے ساتھ انہوں نے کہا ہے کہ یہ جو ڈیویلیوشن ہوئی ہے یہ درست ہوئی ہے, ہمارے اکانومی میں بہت بڑے قسم کے ڈیفیسٹس پیدا ہو رہے ہیں, خاص طور پہ ایکسٹرنل اکاؤنٹ کی طرف انہوں نے اشارہ کیا ہے. ایکسٹرنل اکاؤنٹ کیا ہے, وہ ہے جو آپ کا امپورٹس اور ایکسپورٹس کے درمیان جو گیپ ہے مینلی, اس گیپ کو جو میجر کرتا ہے. اور یہ گیپ اتنا بڑا وہ کہہ رہے تھے اب ہو گیا ہے, پچھلے ایک سال میں یہ ٹرپل ہوا ہے, ٹھیک ہے, 300% انکریز. تو وہ کہہ رہے اب اتنا بڑا ہو گیا ہے کہ اس ایکسچینج ریٹ کو اب ہم لوگ اس لیول پہ نہیں سنبھال سکتے, اور اگر سنبھالیں تو ہماری فورن بوروئنگ بہت میجر طریقے سے انکریز کرے گی. تو یہ ایک انیویٹیبل سٹیپ ہے
اور اسٹیٹ بینک نے کہا کہ یہ درست ہوا ہے اور اب جو نیا ایکسچینج ریٹ سیٹ ہوا ہے وہ ان لائن ود اکنامک فنڈامنٹل، یہ ان کے وہ الفاظ تھے. اچھا خرم صاحب آ کے کچھ مختلف بات کہہ رہے ہیں. بالکل. تو اب یہ دو مختلف سٹوریز جو ہیں یہ باقاعدہ دونوں سائملٹینیسلی اب ان پلے آ گئی ہیں. اچھا ڈار صاحب ایک اور بات کر رہے ہیں جس سے کم از کم میں تھوڑا سا کنفیوز ہوں، اور میرے خیال ڈان میں جو خبر آئی ہے ان کے لکھنے والے بھی تھوڑے سے کنفیوز ہیں کہ ایک جانب وہ کہتے ہیں کہ جی مارکیٹ اپنا ویلیو خود ہی ڈھونڈ لے گی، مارکیٹ ول فائنڈ اٹس اون ویلیو. اسی سانس میں وہ کہتے ہیں کہ جی روپی ٹو ڈالر ویلیو کہیں 105 اور 107 کے بیچ میں ہونی چاہیے. اب یہ دونوں چیزیں ساتھ ساتھ کیسے ہو سکتی ہیں؟ یا تو آپ اس کو سیٹ کریں گے اور پھر آرٹیفیشلی اس کو اس لیول پر رکھیں گے، یا تو پھر آپ مارکیٹ کو الاؤ کریں گے. تو یہ بات اگر آپ کی سمجھ میں آ رہی ہے تو آپ پلیز سمجھائیں. دیکھیں پاکستان کا جو کرنسی سسٹم ہے اس کو کہتے ہیں مینجڈ فلوٹ. ٹھیک ہے. تو یعنی کہ ایک ہوتا ہے پیور فلوٹ کہ وہ آپ بالکل چھوڑ دیتے ہیں کرنسی کو. صحیح ہے. پھر ایک ہوتا ہے پیگ کہ یعنی کہ اس کو آپ نے اٹیچ کر دیا کسی اور کرنسی کے ساتھ. مینجڈ فلوٹ وہ ہوتا ہے جہاں پہ آپ کہتے ہیں یہ فلوٹ کرے گا لیکن گورنمنٹ جو ہے وہ ایک بینڈ کے اندر اس کو مینٹین کرنے کی کوشش کرے گی. تو ہم لوگ ایکچولی وہ والا سسٹم فالو کرتے ہیں. تو اس حد تک گورنمنٹ کی طرف سے یہ کہنا کہ ہمارے خیال میں یہاں پہ ہونا چاہیے تو یہ اتنی غیر مناسب بات نہیں ہے. اور پرووائڈڈ کہ آپ بہت نیرو بینڈ نہیں دے رہے، آپ یہ نہیں کہہ رہے کہ میں ہمارے خیال کے مطابق یہ 104 سے لے کے 104.5 کے درمیان ہونی چاہیے. میں ایک بالکل عوامی سا لے مین والا سوال کر لوں؟ جی اجازت کیوں مانگ رہے ہوتے ہیں؟ دیکھیں میں نے یہ سنا ہے، بچپن سے میں سنتا آ رہا ہوں کہ یہ جو اسٹیٹ بینک یا بینک آف انگلینڈ یا ریزرو بینک آف انڈیا ٹائپ جو چیزیں ہوتی ہیں ان کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ کرنسی اور جو بینکنگ کے معاملات ہیں ان کا ایک ریگولیٹری ادارہ ہوتا ہے اور یہ اٹونومس ہوتا ہے. تو اب اگر یہ کوئی بھی فیصلہ کرتا ہے مثلا بینک آف انگلینڈ یا ریزرو بینک آف انڈیا یا فار دیٹ میٹر اسٹیٹ بینک آف پاکستان، وہ ایک فیصلہ کرتا ہے. اب آپ کو پسند آئے یا نہ آئے لیکن وہ اکنامک انڈیکیٹرز کے حساب سے کوئی فیصلہ کر رہا ہے. اس میں جو ملک کا وزیر خزانہ ہے وہ کیسے ٹانگ اڑا سکتا ہے ایک اٹونومس فیصلے میں؟ جی یہ کوئی عوامی سوال نہیں ہے وہ سب، یہ تو ایکچولی آپ نے بڑا ایک سینسٹیو ایشو کے اوپر اپنا ہاتھ رکھ لیا. دیکھیں پاکستان کے قانون کے مطابق ہمارا اسٹیٹ بینک جو ہے وہ ایک آٹونومس ادارہ ہے، اور ہمارے قانون کے مطابق ایکسچینج ریٹ جو ہے وہ اسٹیٹ بینک کی اس کا رکھوالا ہے. صحیح ہے. تو یہ لیول کہاں پہ ہونی چاہیے؟ قانونی طور پہ یہ اسٹیٹ بینک کی وہ ہے پریروگیٹو ہے، اسٹیٹ بینک خود ڈیسائیڈ کر سکتا ہے. پچھلے 10 سالوں سے ایسے ہو نہیں رہا. حقیقت میں یہ ہو رہا ہے کہ یہ پولیٹیکل فیصلہ کیا جا رہا ہے کہ ایکسچینج ریٹ کو کہاں پہ ہم سیٹ کریں گے، اور گورنمنٹ جو ہے وہ اپنی مرضی اسٹیٹ بینک کے اوپر اس طرح سے لا رہی ہے کہ اپنی مرضی کے بندے کو وہاں بٹھا دیتے ہیں. تو پچھلے 10 سالوں میں جتنے اسٹیٹ بینک گورنرز آئے ہیں وہ سب آپ کہہ سکتے ہیں کہ پولیٹیکل اپوائنٹیز تھے کہ جن کے لنکس تھے وہ بہت قریبی لنک تھے ود دا پولیٹیکل لیڈرشپ آف دا ڈے. خرم اسی بات پہ کہ اپنے بندے بٹھا دیتے ہیں، تو اب جو ایکٹنگ گورنر صاحب تھے جن کے گلے میں اب گھنٹی باندھی جا رہی ہے کہ جناب یہ ہے، اور ساتھ یہ خبریں بھی آ رہی ہیں کہ فوری طور پر ایک آدھ دن میں یا آج رات کو یا کل رات تک ایک نیا مستقل اسٹیٹ بینک کا گورنر جو ہے تعینات کر دیا جائے گا. یا تو اب تک مستقل گورنر مل نہیں رہا تھا یا اب ایک رات میں یہ تلاش کر لیا انہوں نے اور اب ایک رات میں ان کو مل جائے گا. دیکھیں یہ جو ایکٹنگ گورنر ہے نا، یہ پہلے شخص آئے ہیں جو پولیٹیکل اپوائنٹی نہیں ہے. یہ کریئر اسٹیٹ بینک سٹافر ہیں، اسٹیٹ بینک کے اندر سے ہو کے آئے ہیں. یہ پروفیشنل ایک کریئر اکانومسٹ اور اسٹیٹ بینک سٹافر ہیں. تو یہ پہلی دفعہ کوئی تقریباً 10 سالوں میں ایسے ہوا ہے پاکستان میں کہ اسٹیٹ بینک کے ہیڈ پہ ایک ایسا شخص آ گیا ہے جس کی کوئی پولیٹیکل الیجنس نہیں ہے. اس نے آ کے ایک ایسا فیصلہ کر لیا جو پولیٹیکل گورنمنٹ کو پسند نہیں آیا. تو پولیٹیکل گورنمنٹ کا ریاکشن تو آپ سب نے دیکھ لیا کہ جتنے غصے والا ان کا ریاکشن ہے، اور فوراً انہوں نے کہہ دیا کہ بس ہم آج رات نہیں تو کل تک اس معاملے کو درست کریں گے اور اپنی مرضی کا بندہ یہاں بیٹھائیں گے تاکہ آئندہ ایسی چیز نہ ہو. لیکن یہ جو ڈیویلیویشن ہوئی ہے، تمام اکنامک ایکسپرٹس کی یہ رائے ہے کہ یہ انیویٹیبل ہے.
یہ آج نہیں تو کل نہیں تو پرسوں نہیں تو اگر آپ چاہیں تو اس کو 2 مہینے ٹال دیں, 6 مہینے ٹال دیں. گورنمنٹ کی نیت ہے کہ اس کو ہم 1 سال ٹال دیں تاکہ الیکشن کے بعد جو بھی آئے یا انٹرم گورنمنٹ آئے ان کے حوالے کر دیں. لیکن اکانومی میں ایسے ہوتا نہیں ہے. اس میں ہوتا یہ ہے کہ اگر آپ ایک فیصلہ جو انیویٹیبل ہے, جو آپ نے لینا ہے, اس کو اگر آپ ٹالتے ہیں تو جب وہ موقع آئے گا اور وہ فیصلہ آپ کو لینا پڑے گا تو اس کا شوق اس سے زیادہ ہوئے گا. اچھا لیکن خرم کم شوق آپ کی بات کاٹ رہا ہوں, لیکن چلیں صحیح ہے. ایکٹنگ گورنر نے اگر یہ ڈیسیژن لی کہ روپی کا ڈیویلیو ہونا ہے تو اس کو ہونے دو, تو یار مطلب سب کچھ ایک ہی دن میں کرنے کی تو کوئی ضرورت نہیں ہے نا. آئی مین 3.1% کی فال مطلب کہ ایک شاک ویو جاتی ہے آپ کی انٹائر فائنینشیل مارکیٹ سے, اور پھر ظاہر ہے کہ یہ پولیٹیکل سچویشن کے ساتھ بھی لنک کی جا سکتی ہے. تو اگر مطلب بالکل اگر اسٹیٹ بینک ایکٹنگ گورنر نے ایک پروفیشنل اکانومسٹ کے پوائنٹ آف ویو سے ایک ڈیسیجن لی کہ جی اس کو ہونا ہی ہے, تو بہتر ہے کہ ہم ابھی سے یہ سٹارٹ کریں تاکہ بعد میں کوئی بہت زیادہ بڑا شوق نہ آئے. لیکن یہ بھی تو ایک بہت بڑی شوق تھی نا, اس کو کیا بہتر مینیج نہیں کیا جا سکتا؟ مرحلہ وار ہو سکتی تھی. اس کو بہتر آئی تھنک تبھی مینیج کیا جا سکتا ہے اگر گورنمنٹ کی ٹاپ لیولز پہ کنسنسس ہو کہ اس کو ہم نے یہ اسٹیپ ہم نے لینا ہے. بائی دا وے 3.1% اتنا بڑا شوق نہیں ہے جتنا اسحاق ڈار اس کو بنا رہے ہیں. لیکن بروکر تو چیخیں مار رہے ہیں. ہاں, بروکر تو چیخیں مار رہے ہیں کیونکہ ان کے تو 2 روپے بھی کم ہو جائیں وہ چیخیں مارتے ہیں, تو وہ تو 4 چونیوں پہ چیخیں مارتے ہیں نا بروکر. تو لیکن یہ اتنا بڑا شوق نہیں ہے جس کو اتنا بڑا بنایا جا رہا ہے. پچھلے سال IMF نے خود کہا ہے کہ آپ کا ایکسچینج ریٹ جو ہے وہ اپ ٹو 20% اوور ویلیو. تو اگر وہ 20% ایڈجسٹمنٹ ابھی ہو تو 100 میں سے 105 میں سے تو آپ امیجن کر لیں 125 تک جائے گا روپیہ. ٹھیک ہے, اس سچویشن کو اوائڈ کرنے کے لیے کہ ایک دن میں اگر آپ ایک 3.1% کی فال ابزارب کر لیں اور پھر مارکیٹ کو 3-4 دن دیں اس فال کو ابزارب کرنے میں, یہ ایک اور پوائنٹ آف ویو سے کہا جا سکتا ہے کہ یہ گریجول ہی طریقہ ہے اچھا کرنے کا. خرم, یہ مجھے بتائیے جو لنک سوال بھی ہے کیونکہ انہوں نے ساتھ یہ بھی کہا آج کہ پاکستان کی اسٹاک ایکسچینج مارکیٹ مستحکم ہے, لیکن ہم کب سے دیکھ رہے ہیں جب سے بجٹ میں انہوں نے اناؤنس کیا کہ جناب 52,000-53,000 پہ آ گئی ہے, اس وقت سے مارکیٹ مسلسل گر رہی ہے. اور ہم نے دیکھا 3 دن پہلے 1900 پوائنٹ گری, پھر واپس آئی 1000 پوائنٹ, آج پھر مندی ہو گئی. تو یہ مارکیٹ کا کرائسس کتنا شدید ہے؟ مبشر آپ کے کوئی پیسے تو نہیں لگے تھے مارکیٹ میں؟ نہیں, میں تو بھائی پیسے ہوں گے تو لگائیں گے نا یار. ہمارے تو کل ہم خوش ہو رہے تھے کیونکہ ہمارے $1.5 جو پڑے ہوئے ہیں فورن کرنسی اکاؤنٹ میں وہ $1.60 ہو گئے تھے. بہرحال آپ بتائیے. وہ تو بڑی خوشی کی بات ہے اور میں تو ریکمینڈ کروں گا آپ ہولڈ آن کریں کیونکہ 1 سال کے بعد وہ انشاءاللہ $2 تک. اوہ یس, بالکل آئس کریم کھلاؤں گا آپ کو. لیکن اسٹاک مارکیٹ کے بارے میں جو آپ نے پوچھا ہے, دیکھیں وہاں پہ ایک بہت بیسک سٹوری ہے اور بہت سمپل ایک سٹوری ہے جس کو خواہ میں جو بروکر کمیونٹی ہے نا وہ اس کو پولیٹکس کے ساتھ لنک کر کے پریزنٹ کر رہے ہیں. اسٹاک مارکیٹ میں یہ ہوا ہے کہ جب پاکستان کو MSCI یا ایمرجنگ مارکیٹ انڈیکس کے ساتھ لنک کرنے کا فیصلہ کیا گیا تو دسمبر سے لے کے آنورڈ, یہ فیصلہ ہوا ہے کب, ابھی مئی میں ہوا ہے نا میرے خیال, ڈیٹ مجھے یاد نہیں آ رہی ابھی, بٹ بہرحال کوئی ابھی مئی میں ہوا ہے. دسمبر سے آنورڈ اس کو اتنا ہائپ اپ کیا گیا, اتنا زیادہ اس کو ہائپ اپ کیا گیا کہ اس کے بعد تو بس اسٹاک مارکیٹ جو ہے وہ ڈبل ہو جائے گی, ٹرپل ہو جائے گی, پتہ نہیں کیا کیا ہو جائے گا. اور اس ہائپ کی بیسس کے اوپر یہ بہت چڑھی ہے مارکیٹ. جب وہ انٹری ہو گئی ہماری اور ہم لوگ ری کلاسیفائی ہو گئے ایمرجنگ مارکیٹ, تو جتنے لوگ ایکسپیکٹ کر رہے تھے, جو انہوں نے امید رکھی ہوئی تھی کہ ہنڈریڈز آف ملینز آف ڈالرز اب پور کرتے ہوئے آئیں گے ہماری مارکیٹ میں باہر باقی دنیا سے, وہ نہیں آئے وہ پیسے. تو جتنی چڑھی ہوئی تھی مارکیٹ, اب جو لوگ تھے وہ آہستہ آہستہ پینک کرنا انہوں نے شروع کیا اور بیچنا شروع کیا, اور وہ پینک بلڈ اپ کرتی گئی جیسے ہوتا ہے مارکیٹ میں پینک بہت. بالکل. اسٹیٹ بینک کی خود مختاری سے کھلواڑ ملکی معیشت کے لیے کتنی فائدہ مند یا مضر ہے؟ یہ تو آئی تھنک آپ کو کسی اکانومسٹ سے ہی پوچھنا پڑے گا. بائی اینڈ لارج کنسنسس جو ہے وہ یہ ہے کہ کافی ایشوز میں, مثال کے طور گورنمنٹ کی ڈیٹ کی جو پرائسنگ ہے اس میں یا ایکسچینج ریٹ کی سیٹنگ میں جو ہے یہ فیصلے جو ہیں یہ اسٹیٹ بینک یا سینٹرل بینک کے پاس ہی ہونے چاہیے. اس میں پولیٹیکل انٹرفیئرنس نہیں ہونی چاہیے, اور اس کے بہت ٹیکنیکل اور بہت ایک گہری وجوہات ہوتی ہیں.
کہ اس سیٹ اپ کو اس طرح کیوں کیا جاتا ہے پوری دنیا میں. تو خدا اگر تھوڑی سی مطلب جیسے خیالی پلاؤ بنائیں کہ اگر ابھی پیسے ہوتے ہمارے پاس تو ہمیں ڈالر ابھی خریدنا چاہیے, اس کا مطلب ہے کیونکہ آخرکار بڑھنا تو ہے نا. خرم اس کا خیالی جواب ہی دینا ان کے پاس کبھی نہیں ہوں گے. دیکھیے اگر آپ کے پاس پیسے ہیں تو آپ ڈالر کے علاوہ بہت اور بھی مزے کی چیزیں خرید سکتے ہیں. اچھا, تو آپ پہلے وہ فیصلہ کرنا کہ آپ کو چاہیے کیا. گروسری تو خرید لیں. ہاں گروسری خرید لیں, بچوں کی فیسیں اور گروسری سے نکلیں گے. بات تو صحیح ہے, آخرکار خرید کے بیچنا ہی پڑے گا. بہت شکریہ خرم, تھینک یو ویری مچ کرنے کا سو مچ. اور یہ تھے خرم حسین, بزنس ایڈیٹر ڈان کے, جو ہمیں بتا رہے تھے وہ جو ہمیں بھی نہیں پتا اور شاید آپ کو بھی نہیں پتا. اس بریک کے بعد باٹم لائن ہے کہ روپی نے مزید گرنا ہے, کبھی نہ کبھی گرنا ہے, ابھی گرے یا بعد میں. یعنی سب سے بڑا روپیہ نہیں ہو سکتا, سب سے بڑا ڈالر. سر ڈالر اوپر آلس. بالکل ٹھیک ہے, ٹھیک ہے جناب ایک وقفہ لے لیں. ویلکم بیک. اور مجبوراً کہیں یا شارٹ آف ایشوز, ہمیں بہرحال جی آئی ٹی پر بات کرنی ہے. 72 گھنٹے رہ گئے ہیں جے آئی ٹی کو اپنی جو ہے, آج کل یہی فیشن چل رہا ہے, جے آئی ٹی کے آخری 72 گھنٹے بچے ہیں اور اس کے بعد منڈے کو انہوں نے اپنی رپورٹ بھی سبمٹ کروانی ہے. حسین نواز آج صبح قطر چلے گئے تھے, جس کے بارے میں ہم نے کل بتایا تھا کہ کچھ ان کو کہا گیا ہے کہ اگر قطری کا کوئی ایویڈنس لے کے آنا ہے تو پھر آپ ہی لے آئیے, کیونکہ جے آئی ٹی شاید وہاں ان کا کوئی سسٹم نہیں بن رہا ہے. تو وہ گئے تھے قطر. ابھی میں دیکھ رہا تھا جیو پہ ایک کرسپونڈنٹ ہیں ان کے رپورٹ کر رہے تھے کہ وہ شاید بغیر قطری سے ملے لندن چلے گئے ہیں. وزیر اعظم نواز شریف جو کہ واپس آئے ہیں, ابھی تاشکند گئے ہوئے تھے اور تاجکستان گئے ہوئے تھے, اور انہوں نے واپسی پہ پلین میں گفتگو کی ہے رپورٹر سے, اور انہوں نے یہ کہا ہے کہ جناب پاناما پر جو جے آئی ٹی بنی وہ ابھی تک اندھیرے میں ٹامک ٹوئیاں مار رہی ہے اور انہیں کچھ نہیں ملے گا اور نہ ہی ان کے پاس کچھ ہے. اور انہوں نے کہا میں نے بھی پوچھا تھا, انہوں نے کہا وہ بیش وہی بات کی جو کل مریم نواز شریف نے کی تھی کہ ہم نے پوچھا کہ ہمارا قصور کیا ہے, تو انہوں نے کہا کہ وہ کوئی جواب نہیں دے سکے. انہوں نے یہ کہا کہ یہ سازشیں ہو رہی ہیں اور ہوتی رہیں گی اور ہمیں ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے, کیونکہ ہمارے ہاتھ نئی بات صاف ہے. اگر پڑھ رہے ہو تو پھر کوئی نئی بات سر ہاتھ کوئی نہیں, وہی ہوتا ہے نا, نہیں ہے نا, نہیں ہے. تو پرائم منسٹر نے کہا ہے کہ بھئی ہمیں ابھی تک نہیں پتہ لگا کہ ہمارے خلاف جو ہے کیا. نئی بات یہ ہے کہ ہیو آئی لوٹڈ دا نیشنل ایکسچیکر, کیا میں نے, یہ بھی کوئی نئی بات, کیا نواز شریف کا کیا قصور ہے, یہ بھی لائن سنی ہوئی ہے. مطلب دیکھیں یار سب یہی ہے, سازشیں ہو رہی ہیں, ہم مظلوم ہیں, ہمارے دشمن پاکستان کے رٹ جانا چاہیے, یہ تو تمہیں رٹ جانا چاہیے, تم اسے پڑھ رہے ہو جیسے. نہیں, آپ نے جب کہا نئی بات تو مجھے ڈھونڈنے کے لیے پھر پڑھنا پڑا, نہیں ملی نا یار, نہیں ملی. خیر 4 پرنٹ آؤٹ میرے لے کے ضائع ہو گئے. آج وزیر اعظم کے جو ترجمان ہیں مصدق ملک صاحب, انہوں نے بھی ایک دھڑل پریس کانفرنس کی ہے. نہیں, انہوں نے یہ کہا ہے کہ جی جی آئی ٹی جو ہے یہ چاہ رہی ہے, انہوں نے وسعت کا کل کا پوائنٹ پکڑا ہے. انہوں نے کہا کہ جی آئی ٹی اب مزید وقت مانگے گی اور جے آئی ٹی جو ہے صرف لوگوں کو اپروور بنانے کے چکروں میں, وہ اگر نہیں بنیں گے تو یہ سپریم کورٹ سے مزید وقت مانگیں گے. اور جیسے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ 4 دفعہ کم از کم سپریم کورٹ آلریڈی جے آئی ٹی کو یہ کہہ چکی ہے کہ مزید 60 دن سے اوپر وقت نہیں ملے گا. لیکن جو نئے ثبوت کچھ آئے ہیں جو ہمیں بھی ابھی تک کل آپ کہہ رہے تھے کہ کوئی بہت بڑا کوئی مچھلی ثبوتوں کی ہاتھ پڑی ہے, کچھ نئے ثبوت آئے ہیں اور وہ مجھے, میں فون ساتھ رکھ کے بیٹھا ہوا ہوں اس کے, لیکن وہ مجھے یہی کہا گیا تھا کہ آپ کو 12 بجے کا ثبوت فون نہیں کر رہا, کیونکہ میں نے بند کر دیا فون. قطری وزیر اعظم, تو وہ ہوپ فلی اگر کل تک آ جائیں گے. ایک چیز یار, مجھے یہ قطری سلسلے کی کوئی سمجھ نہیں آ رہی. کیوں؟ ٹھیک ہے, 2 چیزوں کی بالکل سمجھ نہیں آ رہی کہ ایک تو جے آئی ٹی وہاں پہ کیوں نہیں جا سکتی, اگر وہ پاکستانی سفارت خانے میں آنے کے لیے ایک سیکنڈ کمپلیٹ کر دینا ہے, پاکستانی سفارت خانے میں آنے سے انکار کر رہے ہیں تو آپ ان کے پاس کیوں نہیں جا سکتے, ایک کی مجھے سمجھ نہیں آ رہی. سیکنڈلی یہ جو بات کی جا رہی ہے کہ حسین نواز شریف کو کہا کہ آپ جائیں اور اس سے لے آئیں, یہ تو مطلب اگر میں یہ سمجھ میں نہیں آ رہی. جو بندہ خود انڈر انویسٹیگیشن, اگر میں یہ کہوں کہ بغیر جائے بھی کام بن سکتا ہے تو آپ مان لیں گے. نہیں میں مان لوں گا, وہ اس لیے مان لیجئے کہ نہ ضروری ہے کہ قطری شہزادے ان کے سامنے پیش ہوں, نہ انہیں وہاں جانے کی ضرورت ہے. صرف یہ اگر قطری شہزادے کی طرف سے آ جائے کہ یار یہ جو ہے ٹریل ہے
बस उसके साथ जरा लगा लेना। तो ये फिर तो और भी समझ नहीं आ रही ना, ये तो सुप्रीम कोर्ट में भी भेज सकता था ना वो पिन के साथ, फिर से आनिया जानिया तो ना होती ना फिर। लेकिन मसला ये है कि वो एक फर्रा जो है वो अगर एक दे देते हैं तो सुप्रीम कोर्ट में मेरा ख्याल है सिर्फ एक कागज का बयान उस एडमिसिबल होता है। हाँ, लेकिन देखें जब लेटर भेजा था तो सुप्रीम कोर्ट ने फिर बाद में यही कहा था कि मजीद आकर के वो टेस्टिफाई करेगा, फिर नहीं करेगा। अब देखो बात वहीं फंसी हुई है ना, वहाँ की वहीं फंसी हुई है ना। जैसे अब मुसद्दिक मलिक अभी यही कह रहे हैं कि जी क्यों नहीं गए वहाँ पे, आसिफ किरमानी भी ये कह रहे हैं, तो मतलब ये पॉइंट पकड़ा हुआ है ना हुकूमत ने कि क्यों नहीं जा रहे। तो इसकी सिंपल टेक्निक ये नहीं होगी कि कतर एयरवेज की लाइन पकड़ें, एयरलाइन पकड़े, वहां जाए, उसे घर के सामने बैठ जाएंगे, सर हम आ गए हैं, अब आप बयान रिकॉर्ड कर लें। अगर उसने इनकार किया, घर का दर नहीं खोला, तो कम से कम आप ये तो कह सकते हैं कि जी वी ट्राइड। सही बात, राइट, नहीं तो एक लूप होल तो आपने छोड़ा हुआ है ना। वीडियो गुफ्तगू नहीं एडमिसिबल, ये भी एक ऑप्शन है। जैसे मंजूर एजाज से आपने लिया था मेमो केस के अंदर, वो एक्सेप्टेबल है ना, वो एक्सेप्टेबल है, एडमिसिबल है, वो और कोर्ट ने मसला है फेयर की मसला। सर ये तो मुझे नहीं मसला, मुझे ये लगता है कि ना करने का मसला है बस, और क्या है। नहीं, ना करने के भी तरीके होते हैं ना बस। ये भी तो मैं कह रहा हूँ ना, हो सकता है कि अगर मैं नवाज शरीफ का मुखालिफ हूँ तो मैं कहूँगी जनाब उसने कहा था मुझसे आप जो है ये फर्रा ले जाएं, उसके बाद मेरे पास कुछ नहीं है। उन्होंने कहा जी इसी से काम हो जाएगा। अच्छा, एक चीज़ और, आज जो एक वो बड़ी ज़बरदस्त रिपोर्ट आई है कि उस JIT का कंट्रोल जो है वो ISI के पास है, और ये तो कोई 2 हफ्ते न्यूज़ में, हाँ नहीं वो तब भी थी, लेकिन आज नहीं, वो तो उमर चीमा तो कोई गैलप आज अहमद नूरानी ने दी है न्यूज़ में, और उस पे 19 मई का जो उमर चीमा पेश हुआ था JIT के सामने, वही खबर है। लेकिन अब जो है, लेकिन मसला, लेकिन नई हेडलाइन के साथ, मसला ये है नई हेडलाइन के साथ, नई बायलाइन के साथ सुप्रीम कोर्ट के रजिस्ट्रार ये बात नॉर्मल अंदाज में बता देते कि यार ये जो हम सिक्योरिटी के मामला थे या ISI के सुपुर्द कर रहे हैं, तो उसमें मसला था क्या, वैसे मुझे इसे छुपाया क्यों गया? उसमें भी मसला नहीं है, और वो तो चले छोड़ देना, वो तो फिर भी पुरानी बात हो गई। आप सीधा कतर जाए, आप बेशक उसके घर भी ना जाए, आप पूरे दिन होटल में रहें, ये तो पता होगा ना सबको कि आप कतर गए हैं। अभी हम वो वापस आ जाए और कह दे कि जी हमें काम ही नहीं पता लगा। अभी हम ISI के कंट्रोल पे शिफ्ट, और नहीं तो माय पॉइंट इज कि नहीं तो एक ही बात है ना, हम JIT को अपनी सिंपल सॉल्यूशंस हैं जो नहीं यूज किए जा रहे हैं। JIT को अपनी खिदमत पेश कर देते कि हमें भेज दें कतर, हम जाकर मैं कतर जाने के लिए तैयार हूं। बिल्कुल सही बात है, जो भी एमिकस क्यूरे वाला सीन होता है, बिल्कुल, और ठप्पा लगा दे, भेज दे, चक्कर ही लग जाएगा, कोई मसला नहीं। सबने चक्कर ही लगाने, तो वो पहले भी 3 दफा कुछ डॉलर भी खरीद के दे दे खर्चे में, UK भी होके आए। बिल्कुल साहब, मुझे समझ में नहीं आ रही है हम कतर पे बात कर रहे हैं या ISI पे बात कर रहे हैं, IO पे बात कर रहे हैं सर, दोनों एक ही है। ब्रेक ले। वेलकम बैक। अंग्रेज़ तो चला गया ज़ाहिर है 70 साल पहले, लेकिन अंग्रेज़ ने पिछले 90 साल में 47 से पहले जो काम किए आज तक हम इस इलाके के लोग भुगत रहे हैं। 1890 में उसने 2 सरहदी लाइनें खींची थी, एक तो ड्यूरेंट लाइन जो अफ़गानिस्तान और ब्रिटिश इंडिया के दरमियान थी, जो फिर पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के दरमियान हो गई, और एक थी मैकमोहन लाइन जो तिब्बत और ब्रिटिश इंडिया के दरमियान थी। आप आए दिन सुनते रहते हैं कि ड्यूरेंट लाइन के साथ क्या हो रहा है, कितनी कशीदगी है। यही किस्सा जो है वो मैकमोहन लाइन के साथ भी है। भारत और चीन की ये जो सरहद है 4052 किलोमीटर की, इस पे कई फ्लैश पॉइंट्स हैं, जिस तरह ड्यूरेंट लाइन पे फ्लैश पॉइंट्स हैं। अरुणाचल प्रदेश पे एक फ्लैश पॉइंट है, एक है अक्साई चन जो साबिक रियासत जम्मू कश्मीर का हिस्सा था, लेकिन 1950 के बाद से चीन के कब्ज़े में है। 750 मुरबा मील का इलाका है, और भारत कहता है वो हमारा इलाका है। चीन कहता है कि अरुणाचल प्रदेश तिब्बत का इलाका था, 90% अरुणाचल प्रदेश असल में हमारा इलाका है। भारत कहता है ख़बरदार। और अब एक नया शाखसाना खड़ा हुआ है मैकमोहन लाइन पे, वो है भारत, भूटान और चीन के दरमियान एक छोटा सा सरहदी टुकड़ा है जिसका नाम है दोकलाम, दोकलाम प्लेटो। अच्छा, यहाँ पिछले 1.5 महीने से बहुत ज़्यादा संगीन कशीदगी है, और कहा यह जा रहा है कि 1962 के बाद इतनी ज़्यादा कशीदगी भारत और चीन के दरमियान सरहदी मामलात पे देखने में नहीं आई।
संगीनी का अंदाज़ा आप इससे लगाएं कि हैम्बर्ग में G20 सरबरा कॉन्फ्रेंस होने वाली है, उसमें नरेंद्र मोदी भी जा रहे हैं, सदर जीपंग भी जा रहे हैं, लेकिन चीनी वजारत ख़ारजा ने साफ तौर पे कह दिया है कि हालात इतने साजगार नहीं हैं कि हैम्बर्ग में मोदी जीपंग मुलाकात हो सके। जर्मनी उनसे चाह रहा है कि वो एक आपस में सालिसी कर लें। ये इसकी जड़ें क्या हैं और ये क्या शक्ल ले सकता है, इस पे ज़रार खोड़ो आज सारा दिन रिसर्च करते हैं। अच्छा, इसके साथ एक दो और चीज़ें भी हैं। आपने 62 की बात की तो अरुण जेटली साहब ने भी 62 की बात की है। हाँ, भारत के वज़ीर दिफा ये भी कहा है कि भाई चीन ये ना समझे कि 1962 का भारत है। चीन ने कहा कि सही हम भी 1962 के चीन नहीं हैं, तो आप भी थोड़ा मुहतात रहें। इसके साथ एक और इंटरेस्टिंग पैरेलल है 1962 के साथ कि चाइनीज़ मीडिया को अगर आप देखें तो वहाँ पर वो सिक्किम की आज़ादी की बातें शुरू हो गई हैं, ठीक है जी, कि हम सिक्किम को आज़ाद कर देंगे। वहाँ पर लोग बहुत, मैं बता दूं जी, बता 1975 तक ये भी भूटान नेपाल की तरह एक आज़ाद हिमालयाई किंगडम थी, जिस पे मिसेस इंदिरा गांधी ने एक दिन फौजकशी की, उसको हड़प करके उसको भारत का एक सूबा बना दिया। बिल्कुल। तो अब चाइना वो प्रोपेगेंडा दोबारा शुरू कर रहा है। 1962 में भी एग्जैक्टली यही प्रोपेगेंडा किया था कि जी ये जो नेपाल, सिक्किम और भूटान है, इनकी एक हिमालयन कन्फेडरेशन बननी चाहिए जो आज़ाद हो, जो भारत के कंट्रोल में ना हो। ये एक पॉलिटिकल टूल होता है। अच्छा, अब आते हैं हम डोकलाम प्लेटो पर, ठीक है, ये जो फसाद, जो अभी मौजूदा फसाद की जो जड़ है। चाइनीज इसको डोंगलांग कहते हैं, इंडिया इसको डोकलाम कहता है। मोस्ट पीपल एग्री कि ये भूटान की टेरिटरी में है, चाइना कहता है कि हमारी टेरिटरी में है। चाइना वहां पर एक रोड कंस्ट्रक्ट करता है, ठीक है, जहां पर भारतीय फौजी, क्योंकि भूटान की फॉरेन पॉलिसी डिफेंस इफेक्टिवली भारत के हाथ में है, एक डी फैक्टो प्रोटेक्टोरेट है, वहां पर भारतीय फौजी आ गए और आमने सामने हो गए और काफी उनकी तू मैं हुई, कोई फायरिंग नहीं हुई, कोई ऐसा अभी इंसिडेंट नहीं हुआ। अच्छा, चाइना ये रोड क्यों बना रहा है? भारत को जो, क्योंकि ये पूरी जो मैकमोहन लाइन है, इसमें ये वाहिद जगह है जहां चाइना की मिलिट्री पोजीशन इंडिया से कंपैरेटिवली कमजोर है। बाकी पूरी मैकमोहन लाइन में चाइना के पास ज्यादा आउटपोस्ट हैं, ज्यादा सप्लाई लाइंस हैं और ज्यादा मिलिट्री प्रेजेंस है। इवन रोड नेटवर्क भी, बिल्कुल, जो लॉजिस्टिक्स के लिए, बस ऑल ऑफ दैट, ठीक है। यहाँ ये एक जंक्शन है, जैसे आपने कहा, सिक्किम, भूटान, चाइना के बीच में, तो ये एक स्क्वीज्ड जगह है। अच्छा, भारत को क्या खतरा है कि अगर यहां पर रोड बन जाता है, चाइना की एक्सेस बन जाती है, तो किसी फ्यूचर कॉन्फ्लिक्ट या जंग में बड़े आराम से चाइना यहां से अपनी फोर्सेस डिप्लॉय करके 7 शुमाल मशरिकी रियासतें इंडिया की काट सकता है। ये चीज बिल्कुल, और इसको कहते हैं द सिलीगुड़ी कॉरिडोर। ये जो बिल्कुल एक छोटी सी पट्टी है जमीन की, जो चिकन नेक भी कहते हैं इसको, जो वेस्ट बंगाल को इन रियासतों से लिंक करता है। तो ये कट ऑफ आपने कर दिया तो आपने उन 7 रियासतें तो फारिग, वो 7 रियासतें भी फारिग हो जाती है। दूसरी बात ये है कि अगर कहीं चाइना मैकमोहन लाइन पर अटैक करता है, ये वो वाहिद जगह है पूरे 3,500 किलोमीटर या जितनी की भी 4,000 जहां भारत रिटेलिएट कर सकता है। बाकी कहीं भी भारत की मिलिट्री पोजीशन नहीं है कि वो रिटेलिएट। वैसे इस पे जो है ना, राहुल बेदी इंडिया के दिफाई तजियाकार हैं, बहुत ही मशहूर, जी, उन्होंने कहा कि जनाब के ये कैसे इंडिया, अगर फर्ज करें कि इस मसले पे जंग हो जाती है खुदा ना खास्ता इस इलाके में, तो भारत करेगा क्या? इसलिए कि भारतीय आर्मी चीफ जो हैं विपिन रावत, वो कहते हैं कि हमारी आर्मी 2.5 जंगों के लिए तैयार है एट ए टाइम। जी, पाकिस्तान से भी लड़ सकती है, चाइना से भी लड़ सकती है, और इंटरनली जो है उनसे भी लड़ सकती है। लेकिन जो इंडियन एयरफोर्स के सरबराह एयर मार्शल धनवा, उनका ये कहना है कि साहब फजाइया 2 जंगें भी बमुश्किल लड़ पाएगी। अब आप देखें, एक ही आर्म फोर्सेस में ये इस तरह की है। चीन जो है उसने अपने इलाके में, वो कि बहुत ही मुश्किल इलाका है, एयरफील्ड्स, हेलीपैड, सड़कें, और अब रेलवे भी लाने की कोशिश कर रहा है इस मैकमोहन लाइन के करीब में। आज भी इंडियन आर्मी खच्चरों का और एयर ड्रॉप्स का यूज कर रही है। तो राहुल बेदी ने सवाल उठाया कि जब भारतीय वजीर दिफा ये कहते हैं कि साहब हम 62 का भारत नहीं है, तो इसका मतलब होता क्या है, ये जरा मुझे समझाएं वो। ये भी सूरत है, प्रैक्टिकली क्या मतलब है। अच्छा, फिर बात ये है कि चीन ने एक बहुत ही खामोशी से भारत को एक ऑफर की। उन्होंने कहा साहब ऐसा है कि ये जो ऑक्साई चंद का इलाका जो साबिक जम्मू कश्मीर की रियासत का है,
اس پہ جو لائن آف ایکچوئل کنٹرول ہے اس کو آپ انٹرنیشنل بارڈر ہمارا تسلیم کر لیں جی تو میں اروناچل پردیش پہ جو میرا کلیم ہے وہ میں پیچھے واپس لے لوں گا. اچھا یہ بہت پرانی چائنیز ٹیکنیک ہے نا, اس چیز پر کلیم کرو جہاں آپ کی پریزنس ہی نہیں ہے اور پھر کہیں کہ یار یہ ہم آپ کو دے دیتے ہیں اگر آپ ہمیں یہ ایکچوئل دے دیں. اٹس اے ویری گڈ ڈپلومیٹک ٹرک. 62 میں بھی یہی تھا. اس کا جواب انڈیا نے پتہ کیسے دیا؟ تبت کے جو جلاوطن رہنما دلائی لاما جی انہیں اپریل میں ابھی 2 مہینے پہلے انہیں اروناچل پردیش بھیج دیا. چین کو لگ گئی. یہ دیکھو یہ بھی ایک ٹریگر تھا. اب یہ چیزیں نا باسٹ کے ساتھ کمپیئر کرتی ہیں. ابھی ہم نے بات کی نا کہ ڈونگلانگ پلیٹو کا کیا اسٹریٹجک سگنیفیکنس ہے. باسٹ میں کیا ہوا اور کیا سے پہلے کیوں ہوا, ٹھیک ہے. ایک تو ہمیں ٹبیٹ سے سٹارٹ کرنا ہوگا کہ سن 50 میں جب کمیونسٹ نے قبضہ کیا چین کے اوپر, پہلا کام انہوں نے یہ کیا اس سے پہلے کہ وہ پورے ملک میں بھی قبضہ کر لیں کہ دے انویڈڈ ٹبیٹ. ٹبیٹ پر قبضہ کر لیا. 1959 میں ٹبیٹ میں ایک اپرائزنگ ہوتی ہے جس کے بعد دلائی لاما کو پناہ ملتی ہے بھارت میں, ٹھیک ہے. اب ٹبیٹ کو سیکیور آپ کیسے کریں گے, اور ٹبیٹ کو سیکیور کرنا چائنا کے لیے بہت اہم تھا, ٹھیک ہے. صرف ملٹریلی نہیں لیکن پروپیگنڈا پرپسز کے لیے. انہوں نے ایک روڈ بنانا تھا اکسائی چین میں جو زنجانگ صوبے اور ٹبیٹ کو لنک کرے, ٹھیک ہے. اس میں کیا ہوا کہ ٹبیٹن اپرائزنگ کے بعد بھارت نے لداخ میں اور پورے مکموہن لائن میں آؤٹ پوسٹ بنانے لگ گئے جو کبھی کبھی چائنا کی سائڈ پر بھی تھے. چائنا یہ دیکھ رہا ہے, اس کے جواب میں چائنا نے لداخ میں ایڈوانس کرنے لگ گیا, لیکن انڈیا نے وہاں پہ پھر کاؤنٹر تھرسٹ کیا اور شروع میں کافی کامیاب تھے. چائنا کو لگا کہ اگر ان لوگوں نے لداخ میں اپنی پوزیشن سٹرونگ کر دی تو اکسائی چین کی پوزیشن کمزور ہو جاتی ہے, چنانچہ ہماری ٹبیٹ کی پوزیشن کمزور ہو جاتی ہے. اب اس کے اندر ایک اور فیکٹر بھی آتا ہے کہ اس وقت انڈیا اور USSR بہت قریب تھے. ہم بات کرتے ہیں کولڈ وار US اور USSR کی, لیکن چائنا اور USSR کی بھی اس وقت ایک کولڈ وار تھی, ٹھیک ہے, سوویت یونین کی. تو چائنا نے فیصلہ کیا کہ اگر ہم نے یہاں پہ جنگ نہیں لڑی ہماری پوزیشن کمزور ہو جائے گی اور USSR کی ایک پراکسی ہمیں یہاں سے بھی پریشرائز کر سکتی ہے. چنانچہ اباؤٹ سپٹمبر میں چائنا نے پہلے بھی کہا تھا کہ اگر آپ یہاں پنگا لیں گے نا تو ہم اروناچل پردیش میں پنگا لیں گے. تو سپٹمبر میں یہی ہوا, میکموہن لائن سے اروناچل پردیش میں فوجیں بھیجی چائنا نے, وہاں پر ایک کنفرنٹیشن ہوئی اور اس کے سے چائنا نے کہا کہ جی یہ تو ہمارے پر اٹیک کر رہے ہیں, ہم ان پر اٹیک نہیں کر رہے. پھر اکتوبر 8 کو چائنا نے 2 فوجیں بھیجی, ایک لداخ میں اور ایک یہ نیفا کی طرف اروناچل پردیش ایٹ 4 پوائنٹس. اتنی انپریپیئرڈ تھی انڈین فوج, اور اس کی بھی وجوہات تھیں کہ ایک تو نہرو اپنے دل سے ہندی چینی دوستی پر یقین کرتے تھے جو ایک بہت بڑی ان کی آئی تھنک نائیوٹی تھی شاید. دوسری کہ جو مین بیٹل یونٹس تھے انڈین آرمی کے وہ کہاں ڈپلوائڈ تھے, پاکستانی بارڈر پر. یہاں پر جو تھے وہ تھرڈ لائن اس کا رزلٹ یہ ہوا کہ رزلٹ بھی بڑا مزیدار تھا کہ 6-1 سپیریورٹی کے ریشو میں وہ گھس گئے, اندر گھس گئے, اور اس سے پہلے کہ مین انڈین آرمی ریئیکٹ کر سکتے وہ کہتے کہ جی بس اب ہم سیز فائر کرتے ہیں اور ہم یہاں تک پیچھے. اچھا یہ تو ہسٹری ہو گئی. 70 ارب ڈالر کی اس وقت چین اور بھارت کے درمیان تجارت بھی اور یہ سرحدی معاملات بھی چل رہے ہیں. نیپال جو ہے وہ بھوٹان کی طرح نہیں ہے, نہیں, وہ چین کے ساتھ بھی ہے اور وہ انڈیا کے ساتھ بھی ہے, اور یہ اس کی مجبوری ہے. بنگلہ دیش چین کے ساتھ بھی ہے, بھارت کے ساتھ بھی ہے. سری لنکا زیادہ تر چین کے ساتھ ہے, تھوڑا سا بھارت کے ساتھ ہے. تو اس بیک گراؤنڈ میں آپ کو یہ جو سرحدی ٹینشن ہے یہ کتنی بہت آگے بڑھتی ہوئی نظر آ رہی ہے. دیکھیں ابھی جتنی ہائی ریٹورک ہو گئی ہے نا, دونوں کا انا کا مسئلہ ہے. اٹ از ہارڈ فار دیم ٹو کم بیک. میرے لیے جو زیادہ انٹرسٹنگ بات ہے نا کہ انڈین میڈیا میں کچھ لوگ اس کو نثر کے لنک لانچ کے ساتھ بھی لنک کرتے ہیں کہ یہ دیکھا آپ نے یہاں سے وہ پنگا لے رہے ہیں اور یہاں سے وہ پنگا لے رہے ہیں. انٹرسٹنگ بات یہ بھی ہے کہ ہم سمجھتے ہیں نا کہ پاک چین دوستی ڈے 1 سے شروع ہوئی تھی. ایسا نہیں ہے, ایک طرح سے وہ 62 کے بعد ہی شروع ہوئی تھی. اور ایک انفارچونیٹ بات یہ ہے کہ تاریخ بہت مختلف ہو سکتی تھی. اگر مسئلہ کشمیر حل ہو گیا ہوتا نا 60 سے پہلے بٹوین انڈیا اینڈ پاکستان, تو گلگت ایئر بیس سے پاکستان پوری چائنیز ایڈوانس کو سیبوٹاج کر سکتا تھا. لیکن سب کانٹیننٹ ڈیوائیڈڈ ہے, ڈیوائیڈڈ رہے گا, اور جب ایک جگہ ڈیوائیڈڈ ہوتی ہے تو سر پھر انکروچمنٹس بھی گزرتی جاتی ہیں. ٹھیک ہے, بیسیکلی مجھے نہیں پتا کہ کیا ہوگا. لاسٹ جو خبر آئی ہے وہ یہی ہے کہ دونوں ممالک نے یہ کہا ہے کہ فی الحال
جو ملٹریز ہیں وہ آپس میں بات کر کے اس چیز کو سلجھائیں اور ابھی اس کا اس سے زیادہ نہیں, it is a minor thing. یہ زخم وہ ہے جس پہ پٹی بدلتی رہے گی, زخم رہے گا مگر یہ ناسور نہیں بننے دیں گے. یہ پولیٹیکل زیادہ ہے ملٹری سے. ایک بریک لے لیتے ہیں. ویلکم بیک. گو اب آدھی رات ہوا چاہتی ہے, لیکن بات کریں گے ہم مارننگ شوز کی. مارننگ شوز کے بارے میں اکثر کہا جاتا ہے کہ بہت سے ایسے ٹوٹکے ہوتے ہیں جو فائدہ مند بھی ہوتے ہیں, کچھ ایسے ٹوٹکے ہوتے ہیں جو فائدہ مند نہیں ہوتے. وہاں پر بہت سے ایسے لوگ آتے ہیں جو شاید کوالیفائڈ نہیں ہوتے, اور بہت سے ایسے لوگ آتے ہیں جو شاید کوالیفائڈ ہوتے ہیں لیکن پتہ نہیں چلتا. آج یہ اس بات کی گونج جو ہے وہ پارلیمنٹ تک پہنچی جب پارلیمنٹ کی جو ہیلتھ کمیٹی تھی نیشنل اسمبلی کی, وہاں ایم کیو ایم کے جو ممبر ہیں میاں عتیق صاحب, انہوں نے یہ مسئلہ اٹھایا کہ ان کے گھر میں ان کی ملازمہ نے ایک مارننگ شو دیکھا اور اس میں کوئی کریم ایسی بتائی جا رہی تھی جو انہوں نے اپنے چہرے پر لگائی, اس کے بعد ان کا چہرہ جھلس گیا. انہوں نے اس بارے میں کہا کہ اس معاملے کا نوٹس لینا چاہیے اور یہ جو سارا کچھ ہوتا ہے ٹوٹکے, اس پہ کوئی نہ کوئی پالیسی وضع ہونی چاہیے. مجھے یاد آ رہا ہے کہ پیمرا نے ریڈیو چینلز کو تو یہ ہدایت کی تھی, آپ کو یاد ہوگا کہ ایف ایم چینلز پہ اکثر, خیر میں سنتا تھا تو اکثر کوئی نہ کوئی ایسا پروگرام آ جاتا تھا, کوئی حکیم بیٹھا ہوتا ہے یا کوئی ایسا جو کہتا ہے کہ میرے پاس ہر چیز کا علاج ہے. جی ٹھیک ہے. اتنی زیادہ بڑی فیلڈ ہے کہ اس کے لیے پوری اگر ایک منسٹری بھی ہونا تب بھی کم ہے. مثلا یہ تو آپ کہہ رہے ہیں نا کہ کسی نے جو ہے وہ بنایا لوشن اور اس نے لگایا تو اس کا منہ جل گیا. سٹینڈرڈ ملٹی نیشنل کمپنیاں, ایک اشتہار چلتا ہے ایک شیمپو کا, ظاہر نام نہیں لیں گے, پتہ نہیں یہاں اشتہار ملتا یا نہیں. ایک مڈل ایسٹ میں ہونے والی ایک کانفرنس کے سروے کے 90% شرکا کے مطابق یہ شیمپو بہت اچھا ہے. اس طرح کا جو ہے فراڈ چل رہا ہے. سفید گاؤن میں مجھے نہیں پتا کہ محترمہ کون ہے یا محترم کون ہے, وہ ڈاکٹر صاحب جو ہیں کسی خاص ٹوتھ پیسٹ کو جو ہے 9 میں سے 10 اچھا بالکل صابن کہ جناب یہ 99% جراثیم وہ بھیا وہ 1% جراثیم جرثومے کا نام بتا دو جو بچ جاتا ہے, جو یہ صابن بھی خطرناک تو وہ ہے نا باس, یہ وہ ساخری دہشت گرد کی طرح ہے جو ہم سے اچھا یہ فراڈ. اچھا انڈیا تھوڑا سا, انڈین جو انڈسٹری ہے جو سیلیبریٹیز ہیں ظاہر ہے انہی کے ذریعے پروموٹ ہوتی ہیں نا پروڈکٹس, وہاں کچھ سیلیبریٹیز پہ تنقید ہوئی. مثلا میگی نوڈلز کا آپ کو اسکینڈل یاد ہے کہ وہ اس میں کوئی سیسا تھا یا کیا تھا تو پورا مارکیٹ سے اٹھانا پڑ گیا. اب امیتابھ بچن صاحب میگی نوڈلز کو بیچ رہے تھے اور ان پہ ساری توپیں آ گئی میڈیا کی صاحب کہ آپ ایک مہان دیوتا کی طرح ہیں ایک عام ناظر کے لیے, تو آپ نے کہا جی میں میگی نوڈل کھائیے تو پورا ہندوستان کھانے لگ گیا. اب میگی نوڈل کے ساتھ یہ ہو گیا ہے. تو امیتابھ بچن نے فیصلہ کیا کہ آئندہ وہ احتیاط کریں گے اور اس طرح کی چیز جو ہے صرف پیسے کے لیے وہ اشتہار میں نہیں آئیں گے. اس کے بعد سے باقاعدہ کئی فلم سٹارز ہیں جنہوں نے کہا ہے کہ ہم جو لوشن ہے خصوصاً جو رنگ گورا کرنے والی کریمیں ہیں ان کے اشتہار میں نہیں آئیں گے, بھلے وہ کوئی بھی بنائے, کوئی بھی ملٹی نیشنل بنائے. تو پاکستان میں یہ تو برانڈیڈ ہو گیا نا, یہ تو چلے برانڈیڈ کی بات ہو گئی نا. ابھی جو ہو رہا ہوتا ہے مارننگ شوز میں وہ تو لا کر کے کوئی کھیرا پیس کے لیمو لگا کر, ابھی میاں عتیق صاحب نے جو کچھ میں جا کے بولا ہے, ہمارے رپورٹر نے ان سے بات کی کہ جناب مسئلہ کیا تھا, تو سنیے انہوں نے کیا کہا. دیکھیے میں نے آج یہ جو ہماری سینٹ اسٹینڈنگ کمیٹی آن ہیلتھ ہے اس میں چیئرمین کمیٹی کو ان کی توجہ اور تمام ممبروں کی توجہ اس بات کی طرف دلائی کہ آج ہمارے ملک میں تقریباً تمام چینل جو ہیں ان پر صبح صبح وہ کچھ ایکٹریس صاحبہ جو ہیں اور کچھ میچو مین قسم کے جو ہمارے ایکٹر ہیں وہ بیٹھ جاتے ہیں اور وہ ہیلتھ کے ٹپس دینے لگ جاتے ہیں. بالخصوص ایک گرائنڈر بھی انہوں نے رکھا ہوتا ہے جس
جس کے اندر وہ کچھ چیزوں کو گرائنڈ کرتے ہیں, کوئی دہی ڈالتا ہے, کوئی مکھن ڈالتا ہے, کوئی چیز ڈال کر, اور کوئی کس طرح کی چیزیں ڈال کر, کوئی ٹیوبز ڈال کر ان کو ایک کریم بنا, وہ بہت زیادہ افیکٹ ہو رہی ہے. ہمارے گھروں کی جو باجیاں, جو گھروں میں عورتیں ہوتی ہیں, صبح صبح وہ دیکھتی ہیں اور پھر اس کو جیسا کیسا وہ اس کو استعمال کر کے بنانے کی کرتی ہیں. یہاں تک کہ نوکرانیوں نے بھی اب یہ شروع کر دیا ہے, اور اسی طرح جو ہے ہمارے اپنے جاننے والے کچھ گھروں میں یہ معاملہ آیا کہ ان کے چہرے جھلس گئے. اس وجہ سے میں اس چیز کو لے کر آیا ہوں کہ نہ تو وہ میڈیکل پریکٹیشنر ہیں, نہ وہ کوئی ڈاکٹر ہیں, نہ ہی وہ کوئی کسی قسم کے کوئی اس بات کی دسترس رکھتے ہیں, نہ ان کے پاس کوئی سرٹیفیکیشن ہے. تو میں نے ریکویسٹ کی ہے چیئرمین اسٹینڈنگ کمیٹی کو کہ نیکسٹ اس پر پیمرا کو بلایا جائے اور پیمرا ان سب کویکس کے خلاف جو ہے وہ ایکشن لے. جی جناب, پیمرا کویکس کے خلاف کر لے. میرے خیال میں اگر ہم بازار میں جائیں تو اتنے کویکس بیٹھے ہوتے ہیں, اور ہمیشہ ہم اخباروں میں پڑھتے ہیں کہ کویکس کے خلاف آپریشن. جب سے میں نے صحافت شروع کی ہے تو ہر مہینے جو ہے نا آپریشن جاری ہے کہ جناب کویکس کو اس دفعہ نہیں چھوڑیں گے, جو بتیسی نکال رہا ہوتا ہے, جو دانت بھی نکال رہا ہوتا ہے, اور پتہ نہیں کیا کیا. اچھا, یہ جو بات کر رہے ہیں میڈیا میں آدھے ہی لوگ رہ جائیں گے اگر یہ واقعی سیریسلی کویکس نہیں, وہ سر مختلف والے کویکس, ہمارے والے کویکس نہیں, لیکن پیمرا کو کہا ہے تو ہو سکتا ہے پیمرا. ہاں, یہ ویسے ہاں گڈ پوائنٹ, اور بالکل ان کی بات نہ سنیں عتیق صاحب. یہ جو بات کر رہے ہیں, دیکھیں کچھ ہوتے ہیں بڑے ہارملیس قسم کے ٹوٹکے, ٹھیک ہے, کہ جی زبیدہ آپا کے نہیں, زبیدہ آپا کے بالکل, کہ جیسے شہد سے فیشل کرا لیں یا بالوں میں نہیں لگا دیں, اس سے مطلب اگر آپ کو کوئی فائدہ بھی نہیں ہوگا تو نقصان نہیں ہوگا, ٹھیک ہے. یہ جو بھی بات کر رہے تھے نا کہ وہاں پہ گرائنڈر ہوتا ہے, یہ بوٹی, یہ چیز مکس کرنا, اب یہ ایک طرح سے کمپاؤنڈنگ کی طرف آپ آ گئے ہیں. تو جو گھر پہ بیٹھا ہوا ہے, اب وہاں پہ آپ کو میجرمنٹس بھی بڑی ایگزیکٹ چاہیے, پھر آپ کو نہیں پتا کہ کس کو کسی چیز سے الرجی ہے. پیمرا ایک کام کر سکتی ہے, پیمرا ایک کام کر سکتی ہے کہ یہ سارے جو آپ ہاون دستہ لے کے کوٹ رہے ہیں انگریڈینٹس کے, جی گھر میں بھی آپ بنا سکتے ہیں, تو پیمرا صرف یہ پابندی لگا دے کہ جو اینکر ہے مارننگ شو کا, یہ واضح طور پہ کہے کہ یہ اس کے لیے ایکسپرٹیز چاہیے, ہر بندہ گھر پہ تیار کرنے کی کوشش کرے. جس طرح خطرناک جب کرتب دکھائے جاتے ہیں اور ٹی وی پہ تو وارن کیا جاتا ہے, اسی طرح رجیم سے پہلے اپنے ڈاکٹر سے کنسلٹ کر لیں, اپنی ڈرمیٹولوجسٹ سے کنسلٹ کر لیں. یہ ہو لیکن کیسے ہو سکتا ہے یار, وہ تو ایک ایسی چیز بتا رہے ہیں. میرا تو یہ خیال ہے اگر یہ ہدایت جاری کر دیں کہ وہ جو بنا رہا ہے نا, وہ اینکر اور وہ سارے اس وقت اپنے منہ پہ لگا لیں, تاکہ آدھے گھنٹے بعد ریاکشن ان کا ہی پتہ لگ جائے کہ اگلے دن جب وہ آئیں گے تو میں آپ کو ایک اور بات بتاتا ہوں کہ دیکھیں یہ تو ہو گیا مارننگ شوز, بازار کا ہم سب کو پتہ ہے, ملٹی نیشنلز کا بھی پتہ ہے. ایک جو آج کل جو بہت بڑی ٹرینڈ ہے نا, وہ ہے آن لائن بیوٹی ٹپس اور بیوٹی بلاگز کی, ٹھیک ہے. تو آنے سے پہلے, شو سے پہلے میں نے بھی کچھ سرچ کیا کہ سب سے جو خطرناک باتیں وہاں پہ ہو رہی ہیں وہ کیا ہو رہی ہیں. اب یہ تو بالکل ہی ان ریگولیٹڈ ہے, اور یہ ویسٹ میں بھی یہ بڑا مسئلہ ہو رہا ہے. جیسے کہ ایک خاتون کہہ رہی ہیں کہ آپ اپنے آپ کو دار چینی سے فیشل دیں, اس سے آپ کی جلد جل جائے گا, ایسا نہ کریں. ایک اور کسی کا کہنا ہے کہ جی اگر آپ کے پاس کالے دھبے ہیں تو آپ اس کے اوپر لیمو لگائیں, اس سے آپ کے دھبے مزید کالے ہو جائیں گے. دس از آلسو بیڈ ایڈوائس. ایک اور میں بلاگ دیکھ رہا تھا کہ جی اگر آپ نے میک اپ کیا ہے اور بڑی گرمی ہے, چکناہٹ ہے, وہ میلٹ کر رہا ہے, تو آپ اپنے منہ کے اوپر ہیئر اسپرے کر دیں. خدا کے لیے ایسا نہ کریں, دیٹ از اگین اے ویری بیڈ آئیڈیا. ان کا ٹرانسفر کر دیتے ہیں مارننگ شو میں. تم نے ہی کہا تھا کہ یہ ریسرچ کرو, اور اب تم میرے پہ باتیں کر رہے ہو, اور میں تمہیں ایک اور بھی ہے میرے پاس, وہ بھی میں بتاؤں. گوینتھ پیلٹرو کا نام سنا ہے آپ نے کبھی؟ کا جو مارننگ شو ہے اس میں بھی ہاون دستہ لے کے مرچیں سر, ہم حد فن مولا ہے, ہر مارننگ شو میں ہوتا ہے, کیونکہ خواتین جب بیٹھتی ہیں تو ان کا بہت زیادہ انٹرسٹ ہے ان چیزوں کے اندر کہ کیسے جو ہے, اور آج کل جو نئی کہانی ہے وہ یہ کہ نیچرل شادیاں بھی ہو رہی ہیں, طلاقیں بھی ہو رہی ہیں, ہاون دستوں میں جو ہے طبی نسخے بھی کوٹ رہے ہیں. مطلب یہ کیا ہے, یہ جنرل اسٹور ہے, مارننگ شو ہے, کیا ہے سر؟ مطلب ون سٹاپ شاپ میں آپ کو سب کچھ مل رہا ہے, تو مطلب آپ جلد اچھا, جیسے اس نے کہا آپ نے بھی تو دال چینی کا پیشنٹ نہیں لگایا گیا, آپ جلد میں کیا ہو گیا یار. پوری دنیا میں خیر یہ ہوتا ہے, اور اکثر ہم خبریں پڑھتے ہیں جیسے ویسٹ کی بات کی, بوٹاکس کے انجیکشنز فار دیٹ میٹر, وہ تو ہزار چیزیں ہیں, ہر چیزیں ایسے کہ ان سے جان بھی کبھی پیلٹرو ہالی ووڈ کے ایکٹرز کا بلاگ بیچ رہے ہیں تو بیچیں, لیکن چینل تو اس کا میڈیم نہ بنے نا اس چیز کو آگے بڑھانے کا. مقصد کہنے کا یہ ہے, کویکس تو ٹھیک ہے اپنے طور پہ مارکیٹنگ کر رہے ہوں گے, لیکن چینل کیوں میڈیم بن رہا ہے؟ ریٹنگ کے لیے سالا کچھ بھی کرے گا, ریٹنگ کے لیے یہ پروگرام بند کر دو یار. خدا حافظ. خدا حافظ.